دوستوں، آج یکم ربیع الاول پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی لاڈلی تسبیح جو پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد اسی سال ارب پتی بن جاتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس جمعے کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج یکم ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن آپ کو ایک ایسی پاورفل تسبیح بتانے لگا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی دولت اور رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے داخل ہوگا۔ جو بندہ یکم ربیع الاول پہلے جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیتا ہے، وہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو دیکھتا ہے۔ آج جمعے کے دن یہ تسبیح پڑھتے ہی غیب سے کروڑوں ملیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج یکم ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یکم ربیع الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، سال میں یہ جمعہ صرف ایک بار آتا ہے۔ اس جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پچھتائیں کہ کاش ہم یہ وظیفہ یکم ربیع الاول سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا ہوتا، آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ پاک کو منانے کی کوشش کریں اور آپ کو کچھ نہ ملے۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی صحیح طرح سے وظیفہ نہیں پڑھتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری نیتوں سے ہمیں جانتا ہے۔ جو بندہ غلط حاجات لے کر بیٹھتا ہے اس کو کامیابی نہیں ملتی، لیکن جو جائز حاجات کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو، اللہ رب العزت کی لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی کامیابی یقینی بنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کرنے سے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ پورے سال کی دولت، پورے سال کی برکت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، میرا رب عطا کر کر کے نوازتے نوازتے نہیں تھکے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن برکت والا دن ہے، آج کا دن عظمت والا دن ہے، آج کا دن مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ اگر آپ لوگ پورے سال کا رزق، پورے سال کی مال و دولت اللہ پاک سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، رب کی ذات تو ہر وقت تیار رہتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، لیکن ہم لوگ ہی عید کا چاند بنے رہتے ہیں، ہم لوگ ہی دنیا کی رنگینیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج کا یہ خاص وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدر کو چمکا دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے فیصلے فرما دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یکم ربیع الاول پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو
इंशाअल्लाह बदल कर रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औकात इंसान वजीफा पढ़ता है, चंद दिन तक फायदा होता है, लेकिन आज यकुम रबियुल अव्वल, पहले जुमतुल मुबारक के दिन, जिसे दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है। रबियुल अव्वल वो महीना है जिस महीने में हमारे आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर आप ना होते तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। ये महीना बहुत ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं की जाती। और जब रबियुल अव्वल के महीने की शुरुआत ही जुमतुल मुबारक के दिन से हो, फिर अल्लाह पाक की ज़ात मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह पाक ऐसा पाकीज़ा रिस्क, ऐसा सुथरा रिस्क आपको अता करेगा कि आप लोगों के बच्चे भी जो है वो सिराते मुस्तकीम पर चलेंगे। वरना बास औकात ऐसा होता है कि हराम रिज़्क की वजह से बच्चे नाफरमान हो जाते हैं। अल्लाह वालों, कम खिलाओ मगर हलाल खिलाओ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीमात हैं। और आज जब आप लोग माहे रबियुल अव्वल के पहले जुमतुल मुबारक के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके नसीबों को उजागर फरमा देगा। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्ती हैं, वो सब खत्म फरमा देगा। आपके रस्तों की रुकावटों को जड़ से खत्म फरमा देगा। आपके घर में अगर कोई बीमार है, आप लोग उसके लिए पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अजीज शिफाए कुल्ली नसीब होगी। अल्लाह वालों, आज माह रबियुल अव्वल का पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन है, पहला दौलत वाला जुमा है। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों ने बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रबियुल अव्वल की 1 तारीख जुमतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह रबियुल अव्वल की 1 तारीख पहले जुमतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि माह रबियुल अव्वल की 1 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह रबियुल अव्वल की पहली तारीख और पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबियुल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली, तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह रबियुल अव्वल की पहली तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबियुल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट का वक्त निकाल कर, सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफा है और वो आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात, परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया।
اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، یا پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ آ جائے، جب پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی آپ لوگوں نے 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے دن اتنے قبولیت والے ہیں کہ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ پورے مہینے کے اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوا لیتا ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، آقا کی میلاد کے مہینے میں، سرکار کی آمد کے مہینے میں، اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اس مبارک جمعے کے دن جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کی رحمتیں، برکتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعۃ المبارک کا یہ مجرب اور مسترد عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت زیادہ قبولیت والا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمت، برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کو کوئی بچہ راضی کر لے اور پھر وہ اپنی ماں سے خواہش کرے کہ میری ماں مجھے یہ چاہیے، میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی اس خواہش کو پوری کرتی ہے۔ اللہ والوں، رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر سوچیں ہمیں وہ کیوں عطا نہیں کرے گا، ہماری خالی جھولیوں کو وہ کیوں نہیں بھرے گا۔ ہمیں بس مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہم سب کو مانگنا آ جائے تو اللہ والوں، آج پورے سال کی آپ لوگوں کو دولت مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کا واسطہ، تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ان کے ہر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، ان کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، تجھے واسطہ اس مبارک ربیع الاول شریف کے مہینے کا، اس کے لمحات کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے
کیونکہ آج کا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کو سنبھالنے کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ والوں، آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی، اپنے خاص جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو جائے گا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج کے یہ 4 خاص اعمال ہیں
جو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف کو مکمل پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چوتھا اور آخری عمل یا اللہ یا محمد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں یا پھر چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر کریں گے تو پھر آپ لوگ خود اس پہ دم کر کے پی لیجئے گا، یا جو مریض ہے ان کو پلا دیں، یا جو تنگ دست ہے، جو گھر کا کفیل ہے، جو گھر چلاتا ہے، اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ العزیز جسمانی روحانی تمام بیماریاں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی روحانی اثرات ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اس سے بھی مکمل شفا ملے گی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بیان کرا تھا۔ اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینی پہ کریں گے تو چینی کو صدقہ کر دیجئے گا، پرندوں کے لیے اوپر ڈال دیجئے گا، یا پھر آپ لوگ پیڑ کی جڑ میں ڈال دیجئے گا۔ انشاءاللہ چیٹیاں ان جو چینی کے دانے ہوں گے ان کو کھا لیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔